السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسحاق تنولی۔ آج میرے ساتھ میرے سینئر کولیگ جمال خورشید صاحب موجود ہیں۔ دی نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں اور یہ کورٹ رپورٹنگ صحافت میں 20 سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ تو یہ ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، جب ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم وٹنس کرتے ہیں۔ بیسیکلی آج ہم 3-4 ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ پہلا ٹاپک تو نسلہ ٹاور کا ہے۔ اچھا، نسلہ ٹاور کا یہ جو مسئلہ انیشیٹ ہوا تھا یہ مئی 2021 میں ہوا تھا، جب چیف جسٹس صاحب ڈورنگ ہیئرنگ انہوں نے یہ پوچھا کہ جی وہ کل واپس جب ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بلڈنگ انہوں نے دیکھی، تو کورٹ میں موجود وکلاء نے ان کو بتایا کہ جی وہ نسلہ ٹاور کے نام سے ایک بلڈنگ ہے۔ تو وہاں سے یہ انیشیٹو شروع ہوا تھا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں پہ ایک سروس روڈ ہوا کرتا تھا جس کے اوپر یہ انکروچمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو نوٹسز کیے اور پھر جون میں سپریم کورٹ نے ڈیمولیشن کا آرڈر دیا تھا، کیونکہ جو رپورٹس دی تھی ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں نے، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ ٹوٹل جو لینڈ ہے جس کے اوپر نسلہ ٹاور کھڑا تھا وہ 1044 اسکوائر یارڈ ہے، اور باقی تقریباً 240 اسکوائر یارڈ جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، جبکہ ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ تھی 240 جو ان ایکسیس آف دیٹ ہے وہ ہم نے لی ہے۔ لیکن اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جی جو پبلک سپیس ہے یا پھر جو زمین روڈ کی ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے، تو اس پر پھر انہوں نے ڈیمولیشن کا آرڈر دیا تھا۔ پھر ریویو پٹیشن آئی تھی سپٹمبر 2021 میں، تو ریویو پٹیشن بھی سپریم کورٹ نے ڈسمس کی۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انیشیلی جب جون میں آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے تو اس پہ انہوں نے بلڈر کو کہا تھا کہ جی آپ کمپنسیشن جتنے بھی الاٹیز ہیں ان کو دیں، تو اس کے بعد پھر بلڈر جو ہے وہ نہیں آیا کورٹ میں۔ تو پھر جو لاسٹ آرڈر تھا 27 دسمبر کا، اس میں کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ جی جو کمشنر کراچی کو تو کہا تھا کہ وہ آپ ڈیمولیشن کا جو پروسیس ہے اس کو جلدی کمپلیٹ کریں، اور ابھی جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ 50% تقریباً جو نسلہ ٹاور ہے وہ اس کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہ ان کو یہ کہا تھا آفیشیل آسانی سندھ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ جو پلاٹ ہے جو الاٹڈ لینڈ ہے 780 اسکوائر یارڈ، اس کو آپ اٹیچ کریں اور لیٹر آن اس کو آپ سیل آؤٹ کر کے جو کمپنسیشن اماؤنٹ ہے وہ دیں۔ تو اس حوالے سے جمال خورشید صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جمال بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ نسلہ ٹاور کا اب تو کوئی ریمیڈی میرا خیال ہے بچی نہیں ہے، کیونکہ ریویو پٹیشن بھی ڈسمس ہو گئی ہے، تو اس میں ویسے کیا آپ اس میں فردر ایڈ کریں گے؟ فریش ڈیولپمنٹ ہے جو ابھی لاسٹ ہیئرنگ 27 دسمبر کی ہوئی تھی، اس میں جو نئی چیز آئی ہے وہ ہے ڈائریکشن سپریم کورٹ کی، جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران جنہوں نے سارا اپروول دیا، اور وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو بلڈرز جنہوں نے یہ اللیگل کنسٹرکشن کے لیے جو انکروچ لینڈ پہ کنسٹرکشن کی، جس سے جو نقشے پاس ہوئے، ان کے خلاف جو انہوں نے تعدیبی کارروائی کا حکم دیا ہے، اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ پس منظر میں کون جو سندھ بلڈنگ کے افسران تھے جن کی مرضی سے یہ نقشے پاس ہوئے اور یہ بلڈنگ بنانے کی اجازت دی گئی۔ تو اس میں بہت سارے مطلب ایک پینڈورا باکس ہے جو صرف نسلہ ٹاور میں نہیں بلکہ پوری سندھی ہم ہیئرنگ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ سندھی مسلم سوسائٹی اور PCHS پہ سپریم کورٹ کا خاص فوکس رہا ہے۔ پارکس کا، چاہے وہ پارکس کی بات ہو یا ایمینٹی لینڈز کی بات ہو، کڈنی ہل میں بھی یہی سچویشن ہے، اور لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی یہی آرڈر دیا گیا کہ اس میں کوئی مسجد بن گئی تھی جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی لے آؤٹ پلان میں، تو وہ بھی ہٹانے کا تھا۔ ایک مزار بن گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا جو کنسرن اتھارٹیز سے کہ آپ اس کو شفٹ کریں پراپر قبرستان میں، کیونکہ کڈنی ہل پارک میں کوئی قبرستان کا پروویژن نہیں تھا کہ یہاں قبرستان ہوگا۔ جی، جمال خورشید صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اچھا، اس پہ ایک ڈیولپمنٹ اور تھی کہ سپریم کورٹ نے جو 27 دسمبر کا آرڈر تھا اس میں انہوں نے ایک تو ڈائریکشن دی متعلقہ پولیس اسٹیشن کو، DIG کو کہا تھا کہ جی وہ رپورٹ دیں کہ FIR کاٹیں، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران یا دیگر جتنے بھی کنسرنڈ افسران ہیں انکلوڈنگ SPCA، ان سب کے خلاف جو ہے DG، اس میں DG SPCA بھی شامل ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ انہوں نے یہ انآتھورائزڈ کنسٹرکشن کو کیسے الاؤ کیا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی اس کو پروب کریں، اور ایز ویل ایز جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے وہ بھی ہولڈ کرنے کا کہا ہے۔ اچھا، ایک اور جو آج کل ٹاپک چل رہا ہے وہ مدینہ مسجد کا چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 دسمبر کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا، ان کے نالج میں یہ بات آئی کہ مین طارق روڈ کے اوپر ایک تقریباً 1100 اسکوائر یارڈ کا ایک ST رفائی پلاٹ ہے، تو کورٹ کو بتایا گیا کہ اس رفائی پلاٹ کے اوپر ایک مسجد بنی ہے مدینہ مسجد کے نام سے۔
تو اس میں ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ جو تھے ان کو طلب کیا, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یس وہاں پہ ہے. تو کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی ان کو کہ جی آپ جا کے جو لینڈ ہے اس کو کلیئر کریں اور اس کو ریسٹور کریں ایز اے پارک کیرس اسکوائر یارڈ. تو پھر اس کے بعد خیر اس کے اوپر پھر مختلف کوارٹر سے کنسرنز شو کی گئی. ایک ہفتے کا انیشلی ٹائم دیا گیا تھا ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ کو. اچھا پھر اسلام آباد میں یہ کیس فکس ہوا لاسٹ ویک میں. وہاں پہ اٹارنی جنرل پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی, ریویو پٹیشن ڈالی کہ سر آپ اس کو ریویو کریں. تو اس کو خیر اپیرنٹلی کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن ہی کر دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا سندھ گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ ایک تو سندھ گورنمنٹ سے 3 ہفتے میں اس حوالے سے رپورٹ مانگی ہے. تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس میں ایک تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب 2 فروری کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جسٹس عمر عطاب عدیال صاحب جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر جسٹس گلزار لائکلی ٹو بی ایلیویٹڈ ایز چیف جسٹس آف پاکستان. تو اس پہ جمال بھائی آپ ویسے کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جو مدینہ مسجد والا کیس ہے ان فیوچر, چونکہ ریمیڈی تو اپیرنٹلی بچی نہیں ہے, تو چیف صاحب ریٹائر بھی ہو رہے ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے کہ جی یہ ابھی مسئلہ آگے کہاں تک جائے گا, اور کیا یہ اس حوالے سے آرڈر آگے چل کر ریورس ہو سکتا ہے یا پھر اسی طرح رہے گا؟ چیف جسٹس ہو یا نہ ہو, بات تو پرنسپل اسٹینڈ کی ہے کہ وہاں پہ پارک تھا اور اس کی جگہ مسجد بنا دی گئی ہے, تو ظاہر بات ہے وہ نہیں بن سکتی تھی. اور چیف جسٹس ہو یا نہ ہو, یہ آرڈر سپریم کورٹ کا ہے. ہم اس کو, میں یہ بات واضح کروں کہ ہم لوگ اس چیز کو ایسا کر دیتے ہیں یہ چیف جسٹس نے کر دیا, یہ سپریم کورٹ کر رہی ہوتی ہے جس کے ججز بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے ججز کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. سپریم کورٹ تو میرے خیال میں قانون کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے, تشریح کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم لوگ اس کے ساتھ بالکل جوڑ دیں سے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب یہ معاملے کو لے. وہ پٹیشن بظاہر اپنی جگہ موجود ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آنے والی بینچز, ظاہر بات ہے اس میں 2 ججز موجود ہوتے ہیں, تو وہ کریں گے. نئی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگی اور وہ بھی ایز پر لا, ایز پر کانسٹیٹیوشن جو بھی 184(3) مفاد عامہ کے تحت جو بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں, آئین کی تشریح ہو سکتی ہے, مفاد عامہ کے حق میں جو بھی ججمنٹ آئیں گے وہ آنے والی بینچ کرے گی. ہم اس کو خط نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے جو بھی اس کے سامنے فیصلے آتے ہیں وہ میرے خیال میں ایز پر لا, ایز پر کانسٹیٹیوشن ہی فیصلے دیتی ہیں. تو ہمیں یہ لوگوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا پرسیپشن بنا دیا جاتا ہے کہ فلانا جج یہ کر رہا ہے, فلانا جج یہ کر رہا ہے. اصل میں یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں. یہ چیف گلزار صاحب بھی وضاحت کر چکے ہیں اپنے تقریر میں کہ یہ ہم ایک آدھ جج نہیں ہوتے, وہ اختلاف ہوتا ہے. ان کے دوسرے ججز سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب نے بھی ہائی کورٹ کے اینول ڈنر میں یہ کہا تھا کہ ہم ججز جو ہوتے ہیں اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دونوں آپس میں اختلافات رکھتے ہیں. وہ ہر کوئی جج اپنی طور پہ قانون کی جس کا اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کافی ہائی پروفائل کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ایک تو گٹر باغیچہ کے حوالے سے تقریباً کوئی 1000 ایکڑ سے زائد زمین ہے گٹر باغیچہ کی, جو ایون برٹش ایرا سے وہ چلتا آ رہا ہے, اس حوالے سے بھی ہے. اور اس کے علاوہ 2 کلفٹن کے لیڈنگ ہاسپٹلز ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, جن کو سپریم کورٹ نے شو کاز دیا ہوا ہے کہ جی یہ بیسیکلی جو آپ کو الاٹمنٹ ہوئی ہے اپیرنٹلی وہ ایس ٹی پلاٹ کی ہوئی ہے, تو کیسے یہ کمرشل ایکٹیویٹیز چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ کراچی کے 3 بڑے نالے تھے, گجر نالہ, محمود آباد نالہ اور اورنگی ٹاؤن نالہ. تو ان کے اگینسٹ ایک ڈیمولیشن ڈرائیو سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو تھی وہ لوکل اتھارٹیز نے وہ لانچ کی تھی. تو اب تک تقریباً وہ آلموسٹ آتمی مراحل میں ہیں. تو اس سے تقریباً 6000 جو سرکاری عدد و شمار ہیں ان کے مطابق 6500 کے قریب جو فیملیز تھی وہ ڈسپلیس ہوئیں. تو اس پر بھی سپریم کورٹ نے جون میں ایک آرڈر کیا تھا سندھ گورنمنٹ کو کہ جی آپ ان کی ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے ان کو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی ان کو ایکوموڈیشن پرووائڈ کی جائے. تو 1 سال کا ٹائم دیا تھا. پھر لیٹر آن سندھ گورنمنٹ نے تھوڑا سی ڈیلنگ ٹیکٹس کی, جو بیریئر ٹاؤن کراچی والے جو فنڈ جمع کرا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, تو کہا کہ جی ہمیں 10 ارب روپے چاہیے. تو خیر پھر چیف جسٹس صاحب نے اور بینچ نے 3 رکنی بینچ تھا, تو انہوں نے سمن کیا تھا چیف منسٹر سندھ کو, تو انہوں نے وہاں پیش ہوئے. تو پھر وہ لاسٹ جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ جی 2 سال کا ٹائم دیا تھا, تقریباً 10 ارب روپے کی لاگت سے 2 سال کا ٹائم دیا تھا کہ جی آپ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں.
تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لاسٹ ویک ایک پروگریس رپورٹ یا پھر کمپلائنس رپورٹ جمع کی کورٹ میں سندھ گورنمنٹ نے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 63 ٹاؤن اسکیم 45 میں انہوں نے زمین 250 ایکڑ قریب ایلوکیٹ کی ہے, تو اس کے اوپر 60 گز کے اوپر ہر فیملی کو 2 کمرے بنا کے دیے جائیں گے. تو اس میں جمال بھائی آپ کا ایک بریف سا کامنٹ چاہیے کہ اب دیکھیں گے 2 سال کا ٹائم دیا ہے, تو 2 سال میں جسے ہم نے کہا کہ جی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد ظاہر کوئی نیا بینچ ہوگا, 3 رکنی بینچ, جو کہ یہ سنے گا. بیسیکلی اس میں جو 2010 میں سابق میئر کراچی نعمت اللہ خان صاحب نے ایک پٹیشن کی تھی, جو مین پٹیشن, جس کے بعد پھر آف شوٹ کیسز بہت سارے آئے, اس میں بہت سارے انٹروینر بنے, بہت سارے سی ایم ایز آئے, تو وہ ابھی کیسز سینکڑوں میں یا پھر ہزاروں میں ہیں. تو یہ سارے کیسز میرا خیال ہے کہ پھر وہ ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ ان کیسز کو ابھی چیف جسٹس کا ریٹائرمنٹ کے بعد 3 رکنی بینچ کون سنے گا, اور دوسرا یہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروگرام ہے گجر نالہ اور رنگی ٹاؤن نالہ اور محمود آباد نالہ, اس حوالے سے کہ جی وہ ان کا کیا فیوچر آیا, سندھ گورنمنٹ جو 2 سال میں کر کے کمپلائنس رپورٹ دے دے گی. یہ آپ نے بینچ کا بنایا, ظاہر بات ہے جو نیا چیف جسٹس آئے گا وہ اپنے حساب سے روسٹر اس بینچ کا بنا دے گا جو یہ کیس سنے گا. وہ چیف جسٹس نئے آنے والے بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی خاص دوسرے بینچ جج کوئی سینئر جج پہ, ایک سینئر جج تو آلریڈی جاز الحسن ہے موجود اس میں, تو وہ بھی سن سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے گجر نالے اور اس کے بعد کے جو پروسیس کا ہے, تو اس میں آلریڈی سی ایم مراد علی شاہ صاحب انڈر ٹیکنگ سپریم کورٹ میں دے کے جا چکے ہیں کہ وہ 10 ارب روپے الوکیٹ کریں گے گجر نالہ اور رنگی ٹاؤن کے متاثرین کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. اچھا ناظرین, ایک چیز اور ایڈ کر دوں گجر نالہ اور رنگی ٹاؤن نالہ اور محمود آباد نالہ کے حوالے سے, کہ سندھ گورنمنٹ نے جب تک ان کی آباد کاری نہیں ہوتی, چونکہ بہت ساری فیملیز 6500 فیملی سرکاری عدد و شمار کے مطابق وہ ڈسپلیس ہیں, تو ظاہر ان کے لیے ابھی جو کرنٹلی ایمرجنسی بیسس پہ کوئی ارینجمنٹ, تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے, ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا تھا سپریم کورٹ کو کہ جی سندھ گورنمنٹ رینٹ کی مد میں ان کو کچھ پیمنٹ وہ کر رہی ہے. اس حوالے سے شکایت بہت ساری آ رہی ہیں, بہت ساری فیملیز ہیں جو استفادہ نہیں کر پا رہی ہیں ابھی تک, یا ان تک ابھی تک یہ جو پیمنٹ جو رینٹ کی مد میں نہیں پہنچی. بل اس پہ فردر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریے فار فردر اپڈیٹس. تھینک یو ویری مچ.